आज अंजुमन इमामिया की जानिब से जो है ये मीटिंग बुलाई गई है रमज़ान मुबारक के सिलसिले में, क्योंकि 2 साल से जो है कोरोना की वजह से रमज़ान मुबारक में जो है सही से जो है हम लोग इबादत नहीं कर पाए और लोगों की खिदमत जो है ढंग से जो है नहीं कर पाए। उसकी वजह से हम इस साल चाहते हैं कि वो 2 साल का जो भी हमारा ख़र्ज़ा है इबादत का, वो इस साल जो है थोड़ा धूमधाम से जो है इबादत करें और लोगों की जो है खिदमत अंजाम दें। इस सिलसिले में जो है हमने आज ये प्रेस मीट बुलाई है ताकि माह रमज़ान का पहला रोज़ा है। इस सिलसिले में इसमें क्या है, हमारे अंजुमन इमामिया की जानिब से जो है फजर की नमाज़ में जो है नमाज के बाद जो है कुरान ख़वानी होती है, उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ होती है। ज़ोहर की नमाज़ और असर की नमाज़ के दरमियान जो है दिनियात मतलब मसलो मसाइल होते हैं नमाज के सिलसिले में, रमज़ान के सिलसिले, इसके रोज़े के सिलसिले में हर तरीक़े से जो है उसमें बयान किया जाएगा। फिर जो है 5:30 बजे जो है हमारे यहाँ एक मजलिस होती है ईसाल सवाब के लिए। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी ईसाल सवाब के लिए मुमिनीन जो है वो जो हदिया करते हैं। तो 5:30 बजे से 6:30 बजे तक मजलिसें होते हैं। फिर मगरिब की नमाज़, उसके बाद जो है इफ्तियारी का इंतज़ाम अंजुमन इमामिया की जानिब से मुमिनीन के ताउन से जो है उसको इंतज़ाम करते हैं। क्योंकि अभी पहले तो हर साल बैठा के खिलाते थे सबको, अभी इस जगह की तंगी है तो पार्सल सर्विस का जो है, और कोरोना का भी अभी 100% ख़त्म नहीं हुआ है, तो पार्सल सर्विस जो है हम लोग जितने भी रोज़ेदार इधर आते हैं सबको जो है वो देते हैं। जैसे इफ्तियारी ख़त्म होती है 8 बजे से जो है फिर कुरान ख़वानी, बच्चों का अलग दीनियात मसलो मसाइल, हर तरीक़े के जो है प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। और शब क़दर में वगैरह जो है रात भर की जो इबादतें मुसलसल जो 2 साल से नहीं थी, इस साल जो है इंशाअल्लाह हम सब मिलके उलमा के साथ, उलमा के ताउन के साथ जो है ये भरपूर करेंगे। औरतों का भी एक इंतज़ाम हमारा है, 2-3 इदारे औरतों के हैं, वहाँ पर भी जो है कुरान ख़वानी का इंतज़ाम किया गया है। वहाँ पर भी प्रोग्राम्स हैं और जो है उनको इनामात भी दिए जाएंगे। जैसे ये 20 दिन ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद जो है उनके एग्ज़ाम्स रहेंगे। उन औरतों में भी, मोमिनात में, मोमिनीन में, बच्चों में, सब जगह एग्ज़ामिनेशंस होते हैं और एग्ज़ामिनेशंस के बाद जो भी विनर्स होते हैं सबको जो है उनको प्राइजेस भी दिए जाएंगे और जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए भी जो है इनामात दिए जाएंगे। जिस मसलक का है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू भाई हो, जो भी हो, अपनी जो मुक़द्दस किताब होती है, कोई किसी मज़हब की किताब किसी को फितना फैलाने के लिए, दूसरे मज़ाहब के ख़िलाफ़ उकसाने के लिए, सताने के लिए, नफ़रत का पैगाम देने के लिए नहीं आती है। तमाम जितने भी मज़ाहिब हैं, मज़ाहिब का जो असली दस्तूर है, जो मुक़द्दस किताब होती है, वो अमन, प्यार, मोहब्बत और का पैगाम दिया करती है। तो हमारी किताब कुरान मजीद है कि जिसका हर चीज़ के लिए अगर बहार है तो माह मुबारक रमज़ान भी जो है वो कुरान शरीफ का बहार पाया जाता है। तो कुरान शरीफ में क्या है? सुलह, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत का पैगाम है। और माह रमज़ान में तमाम इबादतों में सबसे लंबी और चौड़ी बड़ी इबादत अगर कहा जाए वक्त के लिहाज से, वो रोज़ा होता है। और रोज़ा सबसे ज़्यादा इखलास उसमें पाया जाता है। नमाज दिखाई देती है, जहाद दिखाई देता है, लेकिन रोज़ा अब नहीं मानो। इस महफिल में इन तमाम मोमिनीन जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, कौन रोज़े की हालत में है नहीं है, अंदरूनी हालत होती है। तो रोज़ा जिसका फ़लसफ़ा जो है हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा बीबी फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वस्सियाम तस्बीतन लिल इखलास, रोज़ा क्यों वाजिब करार दिया, अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया है? इखलास को मजबूत बना देता है, सब्र को मजबूत, क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिट होती है। सब्र का पैमाना कभी भरने वाला नहीं। सब्र आप जितना भी सब्र करेंगे उसका पैमाना और बढ़ता जाता है, उसकी ज़रूरत और बढ़ती जाती है। लिहाजा ये महीना सब्र, इस्तिक़ामत का, प्यार और मोहब्बत का, दोस्त और आश्ती का महीना है। हम जो यहाँ से मोहब्बत लुटाएंगे, सब्र का पैगाम देंगे, अमन बरकरार रहे, सुकून बरकरार रहे, और ये नफ़रत की ज़बान चलने वाली नहीं है। इसलिए कि मोहब्बत से फूल उठाए जाते हैं, लेकिन नफरत में कांटों के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। हम सदियों साल से, हजारों साल से इस मुल्क में भाई भाई की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, एक परिवार की तरह से हैं। ये माह रमजान में हम पैगाम देते हैं कि रमजान में आओ, हम आपके लिए मेहमान नवाजी करेंगे और आपके त्यौहार में हम शरीक हैं। इबादत का महीना, मोहब्बत का महीना, अमन का महीना और तमाम
عبادتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیو اور جینے دو. اس مسئلے میں جو ہے محبت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پائی جاتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ پورا مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے کہ جس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان اپنے نفس کو پاکیزہ بناؤ. تزکیہ نفس کے لیے سب سے بہترین موقع ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں عام دنوں میں انسان کھا پی سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، باقی جو حلال امور ہیں، لیکن ماہ رمضان میں اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق طلوع فجر سے لے کے مغرب تک اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے کنٹرول کر لیتا ہے، روک دیتا ہے. تو جب ماہ مبارک رمضان میں انسان اپنے آپ کو روک سکتا ہے ان چیزوں سے جو عام دنوں میں جائز ہیں لیکن حالت روزہ میں حرام ہو جاتی ہیں، تو بدرجہ اولا عام دنوں میں ان حرام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. تو اب اس میں سب سے بڑا پیغام تو ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا. ہدف روزہ ایک امیر کا غریب کی غربت، تنگ دستی اور فقر اور بھوک اور پیاس کا محسوس کرنا. پھر دوسرا روز قیامت کی بھوک و پیاس کو محسوس کرنا. یہ روزے کی حالت میں انسان محسوس کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ من فطر صائما، خطبے میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک روزے دار کا افطار کیا. اب اس میں افطار سے مراد روزے دار غریب فقیر نہیں، مطلقاً اگر مالدار ارب پتی کروڑ پتی بھی روزہ دار ہے، اگر اس کا بھی آپ اس کی افطاری کا انتظام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑا ثواب ہے. اب آئیں اس عظیم مہینے میں کہ جس کا آج پہلا دن ہے، سب ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پوری انسانیت اللہ کا پریوار ہے. الخلق کلہم عیال اللہ، حدیث قدسی میں ہے کہ تمام مخلوقات اللہ کی عیال ہیں. انفعہم اقربہم الی اللہ انفعہم، اور جو اس مخلوقات کو جو فائدہ پہنچائے گا وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہونا ہے. چاہے جس دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر دھرم محبت، پیار، ایک دوسرے کی بھلائی کی دعوت دیتا ہے. کوئی بھی دھرم اور کوئی بھی مذہب مار کاٹ اور فتنہ اور فساد کی دعوت نہیں دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسجد عسکری میں ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام امت مسلمہ کے جہاں جہاں بھی افراد موجود ہیں، آباد ہیں، یہ ماہ صیام کا احترام اور ماہ صیام کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ حسب دستور امسال بھی مسجد عسکری میں، جیسا کہ صدر انجمن امامیہ جناب سید ضامن رضا صاحب نے بیان فرمایا کہ وہ حسب دستور وہ پورے 24 گھنٹے میں جس قدر ممکن ہوتا ہے، ہم سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ذہن تک، لوگوں کے مزاج تک یہ دینی اور سماجی اور قرآنی اور احادیث اور تمام کے تمام احکام اسلامیہ اور شریعت اسلامیہ کی جو بھی قوانین ہیں ان کو اپنے بیانات، اپنے تقریروں، اپنے خطبوں کے ذریعے سے پہنچایا جائے. اسی سلسلے میں چونکہ ظاہر ہے کہ ماہ صیام کا مہینہ ہے، سبھی مومنین ماشاءاللہ روزے سے رہتے ہیں، بچیوں میں بھی زیادہ ماشاءاللہ روزے کے پابند ہیں. یہ بہت فخر کی بات ہے، شرف کی بات ہے. تو اس حساب سے وہ اور پھر وہ ایگزام بھی چل رہے ہیں، جیسے کبھی وہ SLC کے ایگزام چل رہے ہیں، پھر اس کے بعد پھر وہ PUC کے ایگزام ہو جائیں گے، وہ شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر وہ CET وغیرہ کے ایگزام بھی شروع ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ مسجد مومنین سے بالکل بھری رہتی ہے اور ماہ صیام میں خاص کر اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. تو تمام کی تمام مشغولیت کے باوجود تمام کے تمام علماء کی کوشش یہی رہتی ہے کہ جس قدر ممکن ہو کم سے کم وقت میں اپنی قوم و ملت کے بچوں اور بڑوں اور بزرگوں تک دین و شریعت کی باتوں کو منتقل کر دیا جائے تاکہ وہ کسی کے بہکاوے اور کسی کے اشکال میں آئے بغیر کھل کر کے اپنے دین پر عمل کر سکے. جہاں پر انسان خاص کر مسلمان اس ماہ مبارک رمضان میں انفرادی طور پر عبادت انجام دیتا ہے، جیسے نماز، روزہ، تلاوت قرآن، ذکر وغیرہ، وہاں پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اجتماعی سلسلے میں بھی ہم جو ہے ذمہ داری ادا کریں، دوسروں کا خیال رکھیں، اپنے مسلمان بھائیوں کا، اپنے دوسرے پڑوسیوں کا اور اپنے محلے والوں کا، اپنے شہر والوں کا خیال رکھیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اللہ کی عبادت بہتر طریقے سے انجام دے سکیں.
جہاں پر ماہ رمضان میں ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہاں پر ایک اہم ذمہ داری ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی قوم و ملت کو موجودہ حالات سے باخبر کریں۔ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو دین کے سلسلے میں آگاہ کریں کہ دین کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھیے گا ہماری طرف سے کوئی قصور ہے، موجودہ حالات کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمارا بھی بہت سارا قصور ہے مسلمانوں کا۔ ہم نے دین کو پارٹ ٹائم جاب سمجھ لیا ہے، یعنی دین کے کچھ احکام پر عمل کریں گے اور کچھ احکام پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ دین میں چلنے والا نہیں ہے۔ دین ایک ٹوٹل پیکیج کا نام ہے، پورا لینا ہے تبھی جا کر وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر موجودہ دور میں جو حجاب کے مسئلے میں چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، یہاں کسی حد تک ہم بھی اس کے قصوروار ہیں۔ قصوروار اس لیے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے جو ہے اس پر پوری طرح سے پابندی نہیں کی ہے۔ اگر پابندی کی ہوتی تو آج کسی غیر مسلمان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملتا کہ یہ حجاب دین کا لازمی حصہ نہیں ہے، جبکہ حجاب دین کا لازمی حصہ بھی ہے، ضروری حصہ بھی ہے، واجب شرعی ہے۔ نہ صرف یہ کہ واجب شرعی ہے بلکہ ایک مسلمان عورت کی بہترین پہچان ہے۔ ہماری خواتین، ہماری عورتیں جو ہے حجاب سے پہچانی جاتی ہیں، اور یہ پردہ صرف عورتوں پر نہیں مردوں پر بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حدود الگ الگ ہیں۔ یہ پردہ جو ہے ایک پردے کا تعلق انسانیت سے ہے، جو بھی انسان ہوگا وہ با پردہ ہوگا، اور جو انسانیت کے دائرے سے نکل جائے گا وہ بے پردہ، جس طرح سے حیوانات بے پردہ رہتے ہیں۔ اب یہاں پر موجودہ حالات میں ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ کچھ فرقہ پرست طاقتیں، کچھ شر پسند افراد جو ہے اس عنوان کو لے کر مقدسات دینی میں دخالت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس ذریعے سے فتنہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی بھی طرح سے فتنے کے مخالف ہیں۔ ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں فتنہ ہو، فساد ہو، خون ریزی ہو، ہم ہرگز اس طرح سے نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن ہم ہرگز یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا ہمارے دین کے سلسلے میں دخالت کرے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم جو ہے خواب غفلت میں رہتے ہیں تو چاہے وہ کورٹ ہو یا کوئی اور ہو، وہاں پر جو ہے دین کے سلسلے میں مداخلت ہوتی ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ یہ دین میں ہے یا نہیں ہے۔ ان کو کیا حق ہے کہنے کا کہ کون سی چیز دین میں ہے یا نہیں ہے؟ ہر دین کے کچھ ذمہ دار افراد ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اتھارٹی ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو قرآن سمجھنا نہیں آتا، جن کو احادیث کی طرف عبور نہیں ہے، وہ کیا بتائیں گے کہ دین میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.